اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 10۔ 10ویں پارے میں دو صورتیں بیان ہوئی ہیں، سورۃ الانفال کا آخری حصہ اور سورۃ توبہ۔ اس پارے کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ وَاعْلَمُوا جان لیجئے تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ ہے اللہ ذوالجلال کا، رسول کا، قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، اور اختتام ان لفظوں سے ہوا ہے اس پارے کا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ جہاد سے منہ موڑ کر خوش ہیں وہ لوگ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو لوگ جہاد سے منہ موڑ کر خوش ہوئے ان کا انجام بھی پھر واضح کر دیا وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے، اپنے انجام کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ پارے کے شروع میں جہاد سے میسر آنے والی مال غنیمت کی تقسیم کا تذکرہ، پارے کے آخر میں جہاد سے منہ موڑنے اور میدان جہاد سے پیچھے رہ جانے کے نقصان کا تذکرہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے۔ جہاد جاری رہے گا تو اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی، جہاد جاری رہے گا تو غنیمتیں برستی رہیں گی، جہاد جاری رہے گا تو مال غنیمت بھی ملے گی۔ جہاد سے اگر اعراض ہوگا ذلت و رسوائی مقدر لکھ دی جائے گی۔ آغاز میں بھی جہاد کا تذکرہ، اختتام میں بھی جہاد کا تذکرہ۔ آئیں اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں جہاد کا مقصد کیا ہے، جہاد میں معاون کام کون سے ہوا کرتے ہیں، اور جنگ کرنے کے آداب کیا ہیں۔ سورۃ الانفال میں جنگ بدر جو اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی اس پر تبصرہ ہے، اور صحابہ کرام کو آداب سکھائے جا رہے ہیں، جنگ کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ فرماتے ہیں دشمن کے مقابلے میں جمے رہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لینا ہے اور دشمن کا مقابلہ جم کے کرنا ہے، ڈٹ کے کرنا ہے اور صبر کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر تم صبر کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو گے ان اللہ مع الصابرین تو اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے قدم چومے گی، اللہ کی مدد تم پر آئے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پارے میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ جنگ بدر میں شیطان کا کیا کردار تھا۔ کفار مکہ جب جنگ بدر کی پلاننگ کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ اگر ہم سب لوگ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرنے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے چلے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مخالف قبیلہ بعض کے نزدیک بنو قینقاع مکہ پر حملہ کر دے اور قبضہ کر لے۔ یہ بات سن کر کچھ لوگوں کے دل ڈگمگا گئے تو فوراً شیطان مذکورہ قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور کہنے لگا میں اپنے قبیلے کی طرف سے تمہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ میرا قبیلہ تمہارے پیچھے مکہ پر حملہ نہیں کرے گا، تم بے فکر ہو کر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے جاؤ۔ بلکہ کہنے لگا مزید تمہارے اطمینان قلب کے لیے میں خود تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ مشرکین مکہ اپنے مخالف قبیلے کے حملے سے بے خوف ہو کر سب کے سب مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ جب ابلیس نے بدر میں فرشتوں کی آمد دیکھی تو فوراً بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں جا رہا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا اور کہا آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں اور یقیناً میں تمہارا حمیتی ہوں،
پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا، یعنی شیطان پھر بھاگ گیا اور اس نے کہا بے شک میں تو تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ یعنی اس نے فرشتوں کو دیکھا تو ڈر کے وہ بھاگ گیا، جو کہہ رہا تھا کہ تم ہی غالب آؤ گے، اب وہ جو ہے ان کو پھنسا کر، ان کو خوشنما اعمال ان کے کر کے اور ان کو میدان میں اتار کر اب وہ جب فرشتوں کو دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شیطان کا کردار جنگ بدر میں بھی دکھا دیا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دفاع کا بہترین طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا ہے۔ قومیں بزدلی اور نامردی سے نہیں بچا کرتی، ہمیشہ وہی قوم دشمن سے محفوظ رہتی ہے جو ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک علاقے کی حفاظت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہتی ہے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو یہی حکم دیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اور ان کے مقابلے کے لیے، یعنی دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنی قوت، اپنے گھوڑوں کو ہمیشہ تیار رکھو، جتنی تیاری کر سکتے ہو ہمیشہ تیار رکھو، کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں یہ دین کے بھی دشمن ہیں، تم نے ان سے نہیں ڈرنا بلکہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ تو جانتے نہیں ہیں نفع نقصان کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے، جو تم چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پوری لوٹائی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف مسلمانوں کو جنگ کے لیے جنگ کا طریقہ بتا دیا اور اپنے دفاع کا طریقہ بتا دیا کہ ہر وقت تیاری رکھنی ہے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا لٹایا جائے گا۔ تیاری کرنے اور ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا مقصد یہ نہیں کہ مسلمانوں کا مزاج لڑنے اور مارنے والا بنا دیا جائے، یہ صرف دشمنوں کو ڈرا کر لڑائی سے دور رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ مسلمان صلح پسند ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اگر دشمن کافر اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں، تو اے میرے پیارے نبی، اے مسلمانوں کی جماعت، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقی مومنوں کی پہچان کروا دی کہ حقیقی مومن، سچے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، انہی کے لیے بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ یعنی مہاجر اور انصار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ تھے مہاجر جو ہجرت کر کے آئے، اور جن لوگوں نے جگہ دی، انصار نے ان کو جگہ دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں گروہ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا کریم رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ توبہ آتی ہے۔ سورہ توبہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ سن 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم، جو اس وقت کا سپر پاور تھا، اس کے خلاف 30,000 کا لشکر لے کر نکلے، مگر کیسر روم نے میدان میں آنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک قیام فرمایا۔ کیسر کے متحد کئی چھوٹی موٹی ریاستیں جو کیسر کے تابع تھیں، انہوں نے جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کر لی۔ اس سفر کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ سورۃ توبہ کا کچھ حصہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں سفر سے پہلے نازل ہوا، کچھ غزوے سے واپسی پر، اور اس میں مختلف مسائل بیان کیے گئے۔ سورۃ توبہ کے آغاز والا حصہ اس وقت نازل ہوا جب مسلمان فتح مکہ کے بعد پہلی مرتبہ اسلام کے تحت حج کرنے جا رہے تھے۔
اور مسلمان مکہ کی طرف رواں دواں تھے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جن اقوام سے مسلمانوں نے کمزوری کے ایام میں معاہدے کیے ہوئے تھے انہیں توڑنے کا اعلان کیا گیا۔ اب جس سے بات ہوگی برابری کی سطح پر ہوگی، چونکہ مسلمان کمزور تھے، پہلے حالات اور تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دن پھیر دیے، اسلام کو قویت دی، طاقت دی، قوت دی، اور کہا کہ جو ان سے معاہدے کیے ہوئے تھے تم نے کمزوری کی حالت میں، اب وہ تمام کے تمام معاہدے توڑ دو۔ اب بات ہوگی تو حق پر بات ہوگی، برابری کی بات ہوگی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں جنگ کے احکام و مسائل اور آداب بیان کیے تھے، لیکن سورۃ توبہ میں مشرکین عرب اور منافقین سے عملاً جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورت کے آغاز میں مشرکین سے کیے گئے تمام وعدے توڑنے کا حکم دیا اور سب کو 4 ماہ کی مدت دی گئی کہ اس کے بعد تم سے ہماری جنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی مشرکوں سے بری ہے۔ پس اگر تم توبہ کر لو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر منہ موڑو تو جان لو یقیناً تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ مگر مشرکوں میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا ہے پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پس جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو اور ان کو مارو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمن کو پناہ دینے کی ترغیب دی۔ اگر عین حالات جنگ میں دشمن کا کوئی فرد تم سے پناہ طلب کرتا ہے تو پناہ دینے سے انکار نہ کریں، اسے پناہ دیں اور اسے محفوظ جگہ پر پہنچا کر آئیں۔ پناہ دینے سے کیا مراد ہے؟ پناہ دینے سے یہ مراد ہے کہ جب وہ امن کی حالت میں وہ دیکھے گا کہ یہ مسلمان اتنے عمل والے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں اور رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ یہ چیزیں دیکھیں گے تو عمل کی جگہ پر جب پہنچیں گے تو وہ کلام الہی کو سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھتا ہے، تم علم نہیں رکھتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین عرب جنہوں نے وعدے توڑ دیے تھے ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا۔ مشرکین عرب میں سے جن سرداروں نے وعدے توڑے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم ان الفاظ سے دیا، فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے، سرداروں سے جنگ کرو، بے شک یہ لوگ ہیں ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان سے جنگ کرو تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے پہلی بار تم سے ابتدا کی، یعنی پہلی مرتبہ پہل انہوں نے کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی تم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرو گے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ نہیں، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا اللہ تعالیٰ، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت رکھنے والا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو یہاں کہا جا رہا ہے، حوصلہ بھی دیا جا رہا ہے اور یہاں ہمت اور طاقت بھی دی جا رہی ہے کہ تم ان سرداروں کے ساتھ مقابلہ کرو جنہوں نے تمہارے رسول کا انکار کیا اور تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور تمہیں نکالنے کے ارادے انہوں نے کیے، پہل انہوں نے کی۔
اب تمہارے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے دلوں میں جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کرو، ان کو مارو اور ان کے خلاف جہاد کرو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے بغیر اعمال بے فائدہ ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ مشرکین عرب خصوصاً قریش سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کا انتظام ہمارے پاس ہے، ہم حج کا انتظام کرتے ہیں، ہم اللہ کے مہمان حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے ہمارا دین غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدیں تو وہی عبادت کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیات میں کہ جو مشرک ہیں، مشرکین کا عمل جتنے مرضی اچھے ہوں، حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی خدمت کرنا یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، لیکن اعمال کی قبولیت کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایمان والا ہو۔ اعمال کے لیے اہل ایمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجدیں بنا لینا اور آباد کر دینا یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور کامیابی عطا کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پارے مبارک میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کریں۔ یہاں بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ایمان کے مقابلے میں تمہارے باپ آ جائیں، بھائی آ جائیں اور وہ کفر سے محبت کرتے ہیں، ایمان کو قبول نہیں کیا انہوں نے، تو ان سے دوستی نہ رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ظالم ہیں، یعنی جو ایمان سے محروم ہیں، چاہے وہ باپ ہے بھائی ہے، تو ان سے دوستی نہ رکھو، یہ ایمان سے محروم ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کو کھونے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں جو مین چیز بیان کی گئی ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی یہ نشانی ہے وہ سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، مکان، تجارت، روپے پیسہ، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ سے محبت سچی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کی قدر کرتے ہیں، دنیا آخرت ان کی سنوار دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے مسجد الحرام میں داخلے کی پابندی لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب بیت اللہ کی نگرانی مسلمانوں کو عطا کی، چونکہ یہ آخری امت ہے اور بیت اللہ اس امت کا عالمی مرکز ہے، اس لیے مسجد الحرام میں مشرکوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، پس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اگر تمہیں کسی قسم کے فکر ہے، تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں سے ڈرنا نہیں ہے، ان کو مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دینا۔ اصل حق مسلمانوں کا ہے، مشرکوں کا نہیں ہے۔ امت محمدیہ کا اس پر حق ہے، یہ امت محمدیہ کا عالمی مرکز ہے، اس لیے مشرکوں کے
قریب خود بھی نہیں جانا اور ان کو مسجد حرام کے قریب بھی آنے نہیں دینا۔ ہاں اگر تم ان سے ڈرتے ہو، کسی چیز کی طمع رکھتے ہو، ڈرتے ہو کہ ہمارے مالوں پر قبضہ کر لیں گے یا ہمارے لیے کوئی چیزیں روک لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تنگی سے نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین عرب کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کرنے کا بھی حکم دیا۔ ان کے لیے بچنے کی ایک اضافی صورت رکھی ہے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دے کر مسلم ریاست کے شہری بن سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ انہیں مارے گا۔ اللہ کدھر یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور کدھر کون سے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے عالم، اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے اللہ کی عبادت کے، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، مگر انہوں نے شریک بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ یہ اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور ختم ہو جائے۔ اللہ کا نور کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ جو کافر برے ارادے رکھتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام رہیں گے اور ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ اللہ کا دین حق کا دین ہے، یہ ہمیشہ غالب آ کے رہے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تمام کی تمام حق پر ہیں، اور خیر اسی میں ہے کہ انسان دین کو اپنائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا پرست مذہبی رہنماؤں کی مذمت کی ہے۔ بہت سارے مذہبی رہنما ایسے ہیں جو دین کے لبادے میں دنیا جمع کرتے ہیں۔ ایسے رہنما اس دور میں بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، جس دن اسے جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سوچ سکو جو تم خزانہ جمع کیا کرتے تھے۔ تو دنیا میں انسان بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی ہرس ان کو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ تک ادا نہیں کرتے، کہیں مال کم نہ ہو جائے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ آندھا گنجا صاحب بنا کر اس کے گلے میں توق پہنا کے، اس کے مال کا اس کے گلے میں توق پہنایا جائے گا، اور انسان کہے گا یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ سانپ بول کے کہے گا میں تیرا مال ہوں جو دنیا میں تو سنبھال کے رکھتا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، غریبوں کا خیال نہیں رکھتا تھا، تو صدقات و خیرات نہیں کرتا تھا، تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ آج تیرا انجام یہ ہے کہ تیرا ہی مال تجھے ہی نقصان دے رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ واضح بات فرما دی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر مقرر کیا ہے اس کے خلاف چلنا، اس کے پاسداری نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے دن سے ایک کیلنڈر تجویز فرمایا جس میں 12 ماہ رکھے، 12 مہینے رکھے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اس کی پاسداری نہ کرنا یا ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا کفر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہیں۔ جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن لکھ دی تھی۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ اور ایک رجب۔ یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں اللہ نے گناہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ خصوصاً ان دنوں میں جو ہے خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو اور کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بنائے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں۔ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ مہینوں کو پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ایک سال اسے حلال کر لیتے اور ایک سال اسے حرام کر لیتے تاکہ ان کی گنتی پوری کر لیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں، پھر جو اللہ نے حرام کیا اسے حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے اور 12 مہینے کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں تبدیلیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاد سے انکار کرنے والوں کو عذاب کی دائمی عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑا۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ اور قوم لے آئے گا اور لوگ لے آئے گا، تم اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہاد سے انکار کرنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم نہ نکلو گے تو صفحہ 80 سے تمہارا نام مٹا دیا جائے گا، اور اللہ پھر ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ کے فرامین کے مطابق عمل کرنے والی ہوگی اور جہاد کرنے والی ہوگی اور دشمن کا مقابلہ کرنے والی ہوگی۔ اسی طرح منافقین کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ جہاد سے فرار ہوتے اور کس طرح وہ مفاد پرست تھے، اپنی ذاتی مفاد جب نظر آتا سب سے آگے کھڑے ہوتے، اور جہاں ان کو ذاتی مفاد دکھائی نہ دے تو وہ مختلف حیل و بہانوں سے بھاگ جاتے۔ غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی زندگی کا مشکل ترین غزوہ تھا۔ سخت گرمی کا موسم، کھجور بالکل پک کر تیار جن پر مدینہ والوں کی غذا کا انحصار تھا، لمبا سفر، زیادہ راہ کی بے حد کمی، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت کیسر روم سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ۔ منافق اس جہاد میں شرکت کو خودکشی سمجھتے تھے، اس لیے وہ مختلف بہانے کر کے اجازت طلب کرنے لگے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ایک طرف اتنی بڑی سپر طاقت ہے اور دوسری طرف یہ چند مسلمان، یہ کیسا مقابلہ کریں گے؟ ان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، اتنا اسلحے سے لیس ہیں، تو یہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو خود جو ہے نا وہ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں، خود یہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں۔ بہانے تلاش کر رہے تھے اور مختلف بہانے تلاش کر کے وہ اجازت لینا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ۔ اگر نزدیک آسمان اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور تیرے پیچھے جاتے، لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا اور عنقریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارا ساتھ ضرور نکلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ نے تجھے معاف کر دیا تو انہیں کیوں اجازت دی، یہاں تک کہ تیرے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا اور تو جھوٹوں کو جان لیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیلے بہانے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے لے گئے کہ ہمیں یہ کام ہے، ہمیں وہ کام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی
تجھے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن تجھے اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، تاکہ تو جان تو لیتا کون لوگ تیرے ساتھ ہیں اور کون اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں، اور کون متقی لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں کھڑے رہے، ڈٹے رہے، یہی اللہ والے ہیں۔ منافقوں کی کیا نشانی واضح کر دی اللہ نے کہ وہ جہاد سے روح گردانی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح منافقین کی مسلمانوں کے صدقات پر تانہ زنی۔ جنگ تبوک میں معاشی حالات نہایت سخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل فرمائی، صحابہ کرام کے گھر میں جو کچھ تھا سب لے کر حاضر ہو گئے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے ایک یہودی کے مزدوری کی، جو کچھ ملا آدھا لے کر حاضر ہو گیا۔ ایسا کوئی مسلمان نہیں تھا۔ کئی اشخاص کی یہ حالت تھی کہ منافقین جب صحابہ کرام کو صدقہ لے جاتے ہوئے دیکھتے تو مذاق اڑاتے، اگر کوئی زیادہ صدقہ لے کر آ رہا ہوتا تو اس پر ریاکاری کی تہمت لگا دیتے، اگر کوئی غریب تھوڑا سا سامان لاتا اسے کہتے کیا اتنا صدقہ کرنے سے تم کیسر کو فتح کرنے چلے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ایک واقعہ بھی اس سورۃ توبہ میں بیان فرمایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تجھ پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تو اس وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ان کو مال و غنیمت ملتی تو وہ خوش ہو جاتے، لیکن جب ان کو کہا جاتا کہ صدقہ کرو اللہ کے راستے میں تو منافق کیا کرتے، یہ پیچھے ہٹ جاتے اور کہتے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی مسلمانوں کے صدقات پر پہلے تو وہ تہمتیں لگاتے کافر لوگ اور مذاق اڑاتے، منافق جو تھے وہ پیچھے ہٹ جاتے، لیکن اپنی حالت یہ تھی منافقوں کی اور کافروں کی کہ ہمیشہ صدقات و خیرات پر نظر رکھتے تھے۔ جب صدقہ تو صرف مستحق لوگوں کا ہے، صدقہ تو صرف مستحق لوگوں کو لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں زکوٰۃ کے مصارف اور صدقات و خیرات کے مصارف بھی بیان کر دیے اور واضح کر دیا کہ صدقات کن کو لگتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو صرف فقیروں، مسکینوں اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہے۔ مقرر عاملوں سے مراد ایک بندہ تنخواہ پر آپ نے رکھا ہوا ہے کہ وہ فلاں علاقے سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائے گا، فلاں علاقے میں جائے گا، تو اس کو عامل کہا جاتے ہیں، اس کو آپ نے مقرر کیا ہوا ہے تو اس کو صدقہ دینا جائز ہے۔ اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو، یعنی کچھ لوگ غریب مسلمان تھے اور ان کو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی دلوں میں مزید الفت ڈالنے کے لیے ان کی اور مدد کی جائے تاکہ وہ مزید ایمان میں پختہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کے لیے بھی صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ان کو بھی صدقہ لگتا ہے جو گردنیں چھڑوانے والے، یعنی جو غلام ہیں ان پر بھی صدقہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسافر جو ہے، غریب مسافر ہیں اور اللہ کے راستے کے میں جہاد کرنے والے ہیں، مسافر ہیں، تو ان کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اور بھی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ ان کی یہی تھی کہ وہ برائی کا حکم دیتے تھے اور نیکی سے منع کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو روکتے تھے، اور اگر کوئی نیکی کی طرف جا رہا ہوتا تو اسے ڈراتے اور کہتے کہ لو جی تم دین کی طرف جا رہے ہو، تم جہاد کی طرف جا رہے ہو، تیرے چھوٹے بچے ہیں، تیرے گھر والوں کا کیا بنے گا، تم خودکشی کرنے جا رہے ہو، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ہمیشگی والا ان پر عذاب ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین پر سختی کرنے اور انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ایسی جہنم ہے کہ برا ٹھکانہ ہے ان کا، ان کی طرف لوٹ کر جانا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب
سختی کا حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، یعنی منافقوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ آپ ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں، کیونکہ انہوں نے دین کے ساتھ غلط بیانی کی ہے، آپ کے ساتھ غلط بیانی کی ہے، آپ کا مذاق اڑایا ہے، رسول کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے، تو لہٰذا اے میرے نبی ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ دین اسلام خوبصورت جہاں دین ہے وہاں شریعت کے معاملے میں سختی کا حکم بھی دیتا ہے۔ جہاں دین اسلام کے بہت سے خیر خواہی کے پہلو ہیں وہاں دین کے معاملے میں شریعت کے مقابلے میں جب اللہ کی آیات کا انکار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو، لڑو جو منافق ہیں، کافر ہیں، جو اللہ اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، کتاب اللہ کو جھٹلاتے ہیں، تو اے میرے نبی ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو، جس طرح بھی ہو سکتا ہے ان کے مقابلے میں نکلو، حق اور سچ کی ہمیشہ جیت ہوگی، اللہ کا دین ہمیشہ غالب آ کے رہے گا۔ الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔